أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ تبارک الذی کے متعلق بھی ایک روایت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ صورت ہر مومن کے دل میں ہو۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے تبارک الذی اور علم سجدہ کو مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ علم سجدہ کو اور سورہ تبارک الذی کو جس نے مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھا گویا اس نے لیلۃ القدر میں قیام کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے 70 نیکیاں لکھی جاتی ہے اور 70 برائیاں دور کی جاتی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے ان دونوں صورتوں کو پڑھا اس کے لیے عبادت لیلۃ القدر کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے۔ ترندی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ بعض صحابہ نے ایک جگہ خیمہ لگایا، ان کو علم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے۔ اچانک ان خیمہ لگانے والوں نے اس جگہ کسی کو سورہ تبارک الذی پڑھتے ہوئے سنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سورۃ اللہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے، یہ سورۃ اللہ اللہ کے عذاب سے روکنے والی ہے اور نجات دینے والی ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک علم سجدہ اور سورہ تبارک الذی نہ پڑھ لیتے تھے۔ خالد بن میدان کہتے ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ایک شخص بڑا گنہگار تھا اور سورہ سجدہ پڑھا کرتا تھا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھا کرتا تھا۔ اس صورت نے اپنے پر اس شخص پر ایسے پھیلا دیے کہ اے رب، یہ شخص میری بہت تلاوت کرتا تھا، اس کی شفاعت قبول کی گئی اور حکم ہو گیا کہ ہر خطا کے بدلے ایک نیکی دی جائے۔ خالد بن میدان یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ صورت اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے قبر میں جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بجملہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے اور اس پر عذاب قبر ہونے سے مانع ہوتی ہے۔ اور یہی سارا مضمون وہ تبارک الذی کے بارے میں بھی کہتے ہیں۔ خالد بن میدان اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک دونوں صورتیں نہ پڑھ لیتے تھے۔ طاؤس کہتے ہیں کہ دونوں صورتیں تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ عذاب قبر کوئی معمولی چیز نہیں۔ ہر شخص کو مرنے کے بعد سب سے پہلی قبر سے سابقہ پڑتا ہے۔ حضرت عثمان جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو اس قدر روتے کہ ریشے مبارک تر ہو جاتی۔ کس نے پوچھا کہ آپ جنت و جہنم کے تذکرہ سے بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر سے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر منازل آخرت میں سب سے پہلی منزل ہے۔ جو شخص اس کے عذاب سے نجات پالے آئندہ کے واقعات اس کے لیے سہل ہوتے ہیں، اور اگر اس سے نجات نہ پائے تو آنے والے حوادث اس سے سخت ہوتے ہیں۔ نیز میں نے یہ بھی سنا ہے کہ قبر سے زیادہ متوش کوئی منظر نہیں، یعنی جس نے قبر کی پہلی منزل آسان کر لی اس کے لیے گویا سب کچھ آسان ہو گیا، کہ قبر سب سے پہلی منزل ہے۔ جس نے پہلی منزل آسان کر لی اس کی ساری منزلیں آسان ہیں۔ تو عذاب قبر سے ہمیں کون سی آیت بچاتی ہے؟ سورہ تبارک الذی اور سورہ علم سجدہ۔ تو یہ ہمیں مغرب اور عشاء کے درمیان ہمیشہ پڑھنی چاہیے، اس کا ہمیں معمول بنائے رکھنا چاہیے، روز کی عادت بنائے رکھنی چاہیے، کیونکہ جب ہم پر عذاب قبر ہوتا ہے اس وقت ہماری حفاظت کے لیے یہ سورہ تبارک الذی اور سورہ علم سجدہ جھگڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر میں تیری کتاب میں سے ہوں تو میری شفاعت قبول کر، ورنہ مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے، اور بجملہ پرندہ کے بن جاتی ہے اور اپنے پر میت پر پھیلا دیتی ہے۔ تو دیکھو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، کتنی مقدس آیات ہے، اور یہ آیات قرآن مجید میں ہر صورت سے، تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے، یعنی دونوں صورتیں سورہ علم سجدہ اور سورہ تبارک الذی تمام قرآن کی ہر صورت پر 60 نیکیاں زیادہ رکھتی ہے۔ تو اس کا ہمیں روزانہ کا معمول بنائے رکھنا ہے، روزانہ ہمیں عشاء اور مغرب کے درمیان پڑھنا چاہیے، اس کی ہمیں عادت رکھنی چاہیے، یہ ہمارے ساتھ قبر میں کام آئیں گی، عذاب قبر سے ہمیں نجات دیں گی۔ تو پیارے اسلامی بھائی اور بہنوں، اس بیان پر عمل کیجیے، اور آج اور ابھی سے جب سے میرا یہ بیان سنیں گے اس وقت سے شروعات کر دیجیے، روزانہ کا معمول بنا لیجیے روزانہ پڑھنے کا سورہ سجدہ اور سورہ تبارک الذی کا۔ میرے اس بیان میں اگر کچھ بھی غلطی ہوتا ہے تو برائے مہربانی مجھے معاف کرنا۔
اللہ تعالیٰ کہنے سنے سے زیادہ عمل کرنے کے میں اور تمام امت محمدیہ کو توفیق عطا فرمائے اور تمام امت محمدیہ کو دین علم حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مغفرتہ.